پوائنٹ 7 ہر نماز کے لیے تیمم۔ بعض فقہ کا خیال ہے کہ ہر نماز کے لیے تیمم ضروری ہے کیونکہ ان کے نزدیک نماز کا وقت ختم ہونے سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ قول محل نظر ہے۔ صحیح یہ ہے کہ وقت کے نکلنے سے تیمم نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ ایک تیمم سے کئی نمازیں جائز ہے جب تک کہ تیمم کو توڑ دینے والی کوئی چیز لاحق نہ ہو۔ مثلا اگر کسی نے نماز ظہر کے لیے تیمم کیا تو عصر و مغرب اور عشاء وغیرہ بھی پڑھ سکتا ہے جب تک کہ اپنے تیمم پر برقرار رہے۔ ہر نماز کے لیے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، درست بات یہ ہے کہ تیمم نماز کا وقت ختم ہو جانے سے باطل نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے نماز فجر کے لیے تیمم کیا اور عشاء تک اپنی طہارت پر باقی رہے تو آپ کا تیمم صحیح ہے۔ پوائنٹ 8 تیمم سے نماز پڑھ لینے کے بعد پانی مل جانا۔ اگر تیمم سے نماز پڑھ لینے کے بعد پانی مل جائے یا اس کے استعمال پر قدرت حاصل ہو جائے تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی سفر پر نکلے، نماز کا وقت ہو گیا اور ان دونوں کے پاس پانی نہ تھا۔ ان دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پانی مل گیا تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی اور دوسرے نے دوبارہ نماز نہ پڑھی۔ پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس معاملہ کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا جس نے دوبارہ نماز نہ پڑھی تھی، تو نے سنت کو پا لیا اور تمہاری پہلی نماز تمہارے لیے کافی ہو گئی، اور جس نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی تھی اس سے فرمایا تجھے دوہرا ثواب ہے۔ ابو داود، نسائی، صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ۔ پوائنٹ 9 تیمم کے لیے اپنے ہاتھوں کو مٹی پر دوبارہ مارنا۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ تیمم کے لیے اپنے ہاتھوں کو مٹی پر دوبارہ مارا جائے اور کہنیوں تک تیمم کیا جائے۔ ان کا مستدل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیمم کے لیے اپنے ہاتھوں کو مٹی پر دو بار مارنا ہے، ایک بار چہرے کے لیے اور دوسری بار دونوں ہاتھوں کے لیے کہنیوں تک۔ دارقطنی المعجم الکبیر، مستدرک حاکم۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ رقم تراز ہے، تیمم کے لیے اپنے ہاتھوں کو مٹی پر دو بار مار لینے والی روایت ضعیف ہے۔ المغنی، حافظ ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رہا مسئلہ ان تینوں روایتوں کا جن سے لوگوں نے تیمم کی دو ضربہ ہونے پر استدلال کیا ہے، تو ان سبھی روایت میں علت اور خرابی ہے، ان میں سے کسی سے بھی دلیل پکڑنا جائز نہیں ہے۔ الاوسط، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے تیمم کے لیے اپنے ہاتھوں کو دو بار مٹی پر مارا ہو اور کہنیوں تک تیمم کیا ہو۔ زاد المعاد۔ پانچویں فصل، بعض نجاستوں سے پاکی حاصل کرنے کا مصنون طریقہ۔ جس طرح نماز کے لیے حدث اصغر و اکبر سے پاکی ضروری ہے، اسی طرح کپڑے اور نماز کی جگہ ہر نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ذیل میں ہم بعض نجاستوں اور ان کو پاک کرنے کا مصنون طریقہ ذکر کرتے ہیں۔ آدمی کا پیشاب۔ آدمی کا پیشاب ناپاک ہے، اگر کپڑے میں لگ جائے تو اس کو دھل کر زائل کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بابت فرمایا جسے قبر میں عذاب دیا گیا، وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ بخاری و مسلم۔ بچے کا پیشاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جاتا ہے اور بچے کے پیشاب کو دھلا جاتا ہے۔ ابو داود، صحیح عند الالبانی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کہ وہ دونوں کھانا نہ کھاتے ہوں، جب کھانا کھانے لگے تو ان دونوں کے پیشاب کو دھلا جائے گا۔ ابو داود، صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ۔
قیس رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے شیرخوار بچے کو جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی اور آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھینٹے مارے اور اسے دھویا نہیں۔ بخاری و مسلم۔ لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا جو ابھی شیر خوار ہی تھے۔ میں نے عرض کیا کوئی اور کپڑا پہن لے اور تہبند مجھے دے تاکہ اسے دھو دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، حسن صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ۔ معقول اللحم جانور کا پیشاب۔ جن جانوروں کے گوشت کھائے جاتے ہیں ان کے پیشاب اور گوبر پاک ہے، مثلاً اونٹ، گائے، بکری وغیرہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ارینا کے لوگوں کو صدقہ کے اونٹوں کے پیشاب اور دودھ کے پینے کا حکم دیا تھا۔ بخاری مسلم۔ نیز یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز ادا فرماتے تھے۔ بخاری مسلم۔ اور جب ایک صحابی نے سوال کیا کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے بلا شبہ پیتے وقت یہ پیشاب منہ، ہاتھ، کپڑے اور برتن وغیرہ کو لگتے رہے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے منہ، ہاتھ اور کپڑے کو دھلنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر یہ پیشاب ناپاک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھلنے کا حکم ضرور دیتے، چنانچہ یہ دلیل ہے کہ معقول اللحم کا پیشاب پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی اور نماز کی جگہ کپڑا وغیرہ بچھانے کی کوئی شرط نہ لگائی جس سے پیشاب کے لگنے سے بچا جا سکے۔ یہ معقول اللحم کے پیشاب کے پاک ہونے کی واضح دلیل ہے۔ مجموع فتاوی ابن تیمیہ۔ غیر معقول اللحم کا پیشاب۔ جن جانوروں کے گوشت کھائے نہیں جاتے ہیں ان کے پیشاب اور گوبر آدمی کے پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 پتھر لانے کا حکم دیا۔ مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا نہ ملا، لہذا میں نے تیسرے کے عوض لید لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھروں کو لے لیا اور لید پھینک دی اور فرمایا یہ ناپاک ہے۔ بخاری۔ صحیح ابن خزیمہ میں یہ اضافہ ہے کہ وہ لید گدھے کی تھی، دیکھیے صحیح ابن خزیمہ۔ حیض آلود کپڑا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چٹکیوں سے مل ڈالے، پھر پانی سے رگڑ کر اسے دھو کر صاف کرے اور اس میں نماز پڑھے۔ بخاری و مسلم۔ منی لگا ہوا کپڑا۔ اہل علم کے راجح قول کے مطابق منی پاک ہے۔ شرح النووی علی صحیح مسلم۔ فتوی اللجنہ الدائمہ۔ چنانچہ اگر منی کپڑے میں لگ جائے تو اس کی صفائی کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ اگر تر ہو تو دھل دیا جائے اور اگر خشک ہو گئی ہو تو کھرچ دیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی اور آپ اس کپڑے میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان کپڑے پر ہوتا تھا۔ بخاری مسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر جب منی خشک ہو جاتی تو میں اس کو اپنے ناخن سے کھرچ دیتی۔ مسلم۔ نجاست آلود جوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے جوتوں سمیت گندگی پر چل جائے تو مٹی اس کو پاک کر دینے والی ہے، یعنی زمین پر رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو دیکھ لے، اگر جوتوں میں گندگی لگی ہو تو زمین پر رگڑنے کے بعد ان میں نماز پڑھے۔ ابو داود صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ۔ کتے کا برتن میں منہ ڈالنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کتا کسی برتن سے پی لے تو برتن کو 7 بار پانی سے دھو ڈالے اور پہلی بار مٹی سے مانجے۔ صحیح مسلم۔ اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ اس برتن میں جو کچھ کھانے پینے کی چیز ہو اسے پھینک دے۔ بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو کرتے، حالانکہ اس پانی سے بلی پی چکی ہوتی۔ ابن ماجہ، دارقطنی صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ۔ قبصہ بنت کعب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اور وہ ابن ابی قتادہ کی زوجیت میں تھی کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو قبصہ رضی اللہ عنہا نے ان کے لیے وضو کا پانی ڈھیلا۔ ایک بلی آئی اور اس میں سے پینے لگی۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے برتن اور ٹیڑھا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اچھی طرح پی لیا۔ قبصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے مجھے اس کی جانب بطور تعجب دیکھتے ہوئے دیکھا تو کہا، اے بھتیجی، کیا تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلی یہ ناپاک نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر گھروں میں چکر لگانے والی ہے۔ ابو داود ابن ماجہ صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ۔ نیند سے بیدار ہو کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 بار دھو لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ نیند میں کہاں کہاں پڑا ہے۔ بخاری مسلم۔ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ زمین کی پاکی۔ اگر وہ گندگی پاخانہ ہو تو اس کو وہاں سے زائل کیا جائے اور اس پر پانی بہا دیا جائے، اور اگر پیشاب ہو تو اس پر پانی بہا دینا کافی ہے۔ جیسا کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا اور لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو اور جگہ پاک کرنے کے لیے اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو۔ بخاری مسلم۔ گندگی کی حالت میں نماز پڑھ لینا۔ نماز کی شرطوں میں سے ہے کہ نمازی کا بدن، کپڑا اور نماز کی جگہ ہر طرح کی گندگی سے پاک ہو، لہذا جو شخص بھول کر اس حالت میں نماز پڑھ لے کہ اس کے بدن یا کپڑے یا نماز کی جگہ پر گندگی ہو، اس کے مندرجہ ذیل 3 احوال ہیں۔ پہلا، نمازی کو بحالت نماز یاد آئے کہ اس کے بدن، کپڑے یا نماز کی جگہ پر گندگی ہے، چنانچہ اگر بے پردہ ہوئے اس گندگی کے زائل کرنے کا امکان ہو تو زائل کر دے اور اپنی نماز کو جاری رکھے، اس کی یہ نماز صحیح ہوگی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنے جوتے نکال دیے جب جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ ابو داود صحیح عند الالبانی۔ دوسرا، اگر نماز کے دوران اس گندگی کے زائل کرنے کا امکان نہ ہو تو اپنی نماز سے لوٹ جائے اور گندگی کے زائل کرنے کے بعد دوبارہ نماز ادا کرے۔ تیسرا، اگر نماز سے لوٹنے کے بعد یاد آئے کہ اس نے اس حال میں نماز پڑھی ہے کہ اس کے بدن، کپڑے یا نماز کی جگہ پر گندگی تھی تو اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر گندگی آلود جوتے میں نماز کا جو حصہ ادا کیا تھا، جبریل علیہ السلام کی خبر دینے پر اسے نہیں دہرایا بلکہ اپنی نماز کو جاری رکھا، نیز یہ کہ اللہ نے امت سے بھول چوک کو معاف کر دیا ہے۔ المغنی الکافی الملخص الفقہی۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔